ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دوپہر سرسی تپش لیے سارے کو جھلسا رہی تھی۔ سبزہ اظہار کی طرف کھلتی کھڑکی سے اندر جھانکو تو اپنے کلینک میں آبدار مخصوص کرسی پہ بیٹھی نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ کھڑکی کی طرف اس کی کرسی کی پشت تھی اور یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔ سرخ رومال سے بندھے بال، جھکی آنکھیں، زرد رنگت، سوکھے ہونٹ، وہ اداسی سے سر جھکائے لکھتی جا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا، میں آج مزید کلائنٹس نہیں، اکتا کر بولتے اس نے نظریں اٹھائی تو رک گئی۔ یہاں سے دکھائی دیتے آدھے چہرے پہ واضح حیرانی ابھری۔ بابا خیریت؟ سامنے چوکھٹ میں ہارون کھڑے تھے، کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس۔ وہ مطمئن نظریں اس پہ جمائے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئے۔ تم ٹھیک ہو آبی؟ آبی نے کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی تو اب اس کا چہرہ زیادہ واضح ہوا۔ اس پہ اداس مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ جی، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، اس لیے اب ٹھیک ہو۔ اوکے، تمہیں ایک کام کرنا ہے اب۔ وہ سامنے کرسی پہ برس جمان ہوتے سادگی سے بولے تھے۔ آبدار کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ جی کیا؟ ہاشم نے نوشیروان کی ضمانت کروا لی ہے، اب وہ ٹرائل کو لٹکائے گا، تاریخ پہ تاریخ لیتا جائے گا، یوں فیصلہ نہیں آئے گا۔ تم نے صرف اس کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اس کیس کو جلد انجام تک پہنچانے پہ رضامند ہو جائے۔ مگر بابا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں اس دن سے اس کی کالز نہیں اٹھا رہی، اس کو اگنور کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھ پہ دباؤ نہ ڈالے۔ اب میں کیسے اس کے پاس جا کر؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم اس کو کچھ بھی کہو مگر اس کو راضی کرو۔ تم چاہو تو کہہ دینا کہ اس پرپوزل پہ تم صرف تب غور کرو گے جب وہ اور اس کا خاندان تمام الزامات سے بری ہو جائے گا۔ بابا، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں اس پرپوزل پہ غور نہیں کروں گی، پھر میں اسے جھوٹی امید کیوں دلاؤں؟ بعد میں جو ہوگا میں سنبھال لوں گا، ابھی کے لیے تمہیں اس کو راضی کرنا ہے، وہ زور دے کر بولے۔ آبدار کے لب بھینچے گئے۔ وہ کتنی ہی دیر صدماتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ اوہ، میں سمجھی تھی بالآخر آپ میرا خیال کرنے لگ گئے ہیں، مگر وہ وعدہ، وہ فارس کے متعلق کہی ہر بات، وہ سب آپ اپنے مفاد میں کر رہے تھے۔ آپ مجھے استعمال کر رہے تھے اور فارس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صرف اسے میرا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ آبدار، وہ قمیض جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے، چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ ہاشم سے تمہاری جان صرف تب چھوٹے گی جب وہ اپنے خاندان سمیت نیست و نابود ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں وہ سب کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہاشم کے ساتھ اتنا خطرناک کھیل شروع کر کے آپ مجھے کتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تمہیں بھی دینی ہوں گی، جیسے زمر صاحبہ دیں گی۔ آخری الفاظ زیر لب کہتے اور پھر وہ مڑے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ ایک پوش علاقے کی خوبصورت صاف ستھری کالونی تھی۔ قطار در قطار بنے اونچے بنگلے جدید تزئین و آرائش کا نمونہ پیش کرتے نظر آتے تھے۔ رات تاریک ہو چکی تھی، آسمان پہ تارے جگمگا رہے تھے۔ ایسے میں ایک لمبی سی لش چمکتی BMW ایک کھلے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ پورچ میں آ کر وہ رکی، ڈرائیونگ ڈور کھولا اور سفاری سوٹ میں ملبوس منتور جیلانی باہر آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے وہاں کھڑے گارڈز کو واپس جانے کا کہا اور تیز تیز چلتا لان چیئرز کی طرف آیا جہاں کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں غازی صاحب، مجھے دیر ہو گئی اور آپ کو انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑا۔ خوش خلقی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں کھڑے فارس نے مسکرا کر گرم جوشی سے ہاتھ تھاما۔ جیلانی نے ایک نظر میز پہ رکھے 2 بریف کیسز کو دیکھا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فارس بھی اپنی کرسی پہ واپس بیٹھا۔ وہ سردی میں کمی کے باعث جینز کے اوپر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ تھی اور سنہری گہری آنکھیں جیلانی پہ جمی تھی۔
میں معذرت کرنا چاہتا تھا. میرا بھانجا بہت جلد باز اور جذباتی ہے، ان معاملات کے رموز نہیں سمجھتا. کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے معذرت خانہ انداز میں بات شروع کی. منظور جیلانی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ جلایا. ہم سب اس عمر میں ایسے ہوتے تھے، مگر جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ترجیحات اور کام کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں. خیر، آپ مطلوبہ رقم لے آئے؟ میں لے آیا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ آپ سعدی یوسف کو یہ بات نہ بتائیے. اس کو یوں کال کریں گویا ہم یہاں ملے ہی نہیں تھے، اور اس سے معذرت کر کے تھوڑا بہلا کر اسے انٹرویو کے لیے بلا لیں. اس کو اعتماد دیں کہ یہ انٹرویو صرف اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس کی آپ فکر نہ کریں. کوئی چائے پانی دیا یا نہیں آپ کو؟ وہ فون نکالتے ہوئے بولا تو فارس نے اسی طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر منع کیا. آپ ان کو گن لیں اور انٹرویو ٹائم کنفرم کر دیں تو میں گھر جاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. کوئی کمی بیشی ہوئی تو میرا پی اے صبح آپ کو فون کر کے. بریف کیس کھولتے ہوئے اینکر کہہ رہا تھا اور پھر یکا یک اس کے الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹھہر کے اس نے ڈھکن پورا کھولا اور پھر چونک کر فارس کو دیکھا. وہ اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا مسکرا رہا تھا. یہ کیا ہے اور پیسے کہاں ہیں؟ اینکر نے ڈھکن میز تک الٹ دیا تو بریف کیس کا اندرونی حصہ روشنی میں واضح ہوا. اس میں کہیں درجن سیریز رکھی تھی جو سفید پلاسٹک کور میں مقید تھی. پیسے تو خیر میرا باپ بھی نہیں دے گا، اور گارڈ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سعدی یوسف نہیں ہوں. 2 دفعہ قتل کے جرم میں جیل جا چکا ہوں. بغیر آواز نکالے بندہ مارنا مشکل نہیں ہے میرے لیے. نہیں نہیں نہیں، تمہیں نہیں مارنا میں نے، ورنہ پھر سعدی کا انٹرویو کون کرے گا؟ اینکر نے بریف کیس ہاتھ مار کر نیچے گرایا اور غصے سے اس کو دیکھا. یہ دھمکیاں مجھ جیسے آدمی کو نہیں ڈراتی. اگر میرا مزید وقت ضائع نہیں کرنا تو تم جا سکتے ہو. اور ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، نتنے پھلائے. وہ غصے سے فارس کو دیکھ رہا تھا. جیلانی صاحب. فارس بھی قدرے قد سے اٹھا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کو بہت سکون سے دیکھا. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے نہ کرتا. ذرا تحمل سے ٹھہر کر پوچھتا ضرور کہ ان سیریز میں کیا ہے، اور جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ کہنے کے ساتھ اس نے جیب سے ایک پین نکال کر میز پہ رکھا. سعدی کا پین کیمرہ. مجھے معلوم تھا تم سعدی کو پیسے مانگنے بلا رہے ہو، تو میں نے سوچا ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سو تمہاری اور سعدی کی گفتگو کی ویڈیو HD کوالٹی میں محفوظ کر لی میں نے. صرف یہی نہیں، تمہارے آفس میں جو تمام وال فوٹو لگی ہیں، وہیں جس میں امریکہ میں تم میں کوئی ایوارڈ لیتے دکھائی دے رہے ہو، اس کے اوپر ننا وال سٹیکر چپکا ہے جو تمہارے آفس کی لائیو فیڈ مجھے دیتا ہے. اس بریف کیس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ تم گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہو. کسی کے ساتھ فون پہ، کسی کے ساتھ آمنے سامنے. تمہاری کلین سویپ ٹیم جو ہر جمعرات کو تمہارا آفس ڈی بگ کرتی ہے، ان کے آلات بہت پرانے ہیں. وہ میرے وال سٹیکرز کو نہیں پکڑ سکتے. منظور جیلانی کے چہرے کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا. پہلے وہ چونکا تھا، پھر متحیر ہوا، پھر بے یقین، اور آخر میں اس کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی. یہ مختلف قابل ذکر واقعات کی سیریز ہے جن میں تم صاف دکھائی دیتے ہو. اب میرے پاس 2 راستے ہیں. پہلا، میں تمہیں یہ سب دے دوں اور تم سعدی یوسف کے اوپر ہفتے کے 5 دن 5 شوز کرو. نتیجہ، سعدی کی کہانی پورا ملک سن لے گا. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس کی آنکھوں پہ اپنی آنکھیں جمائے چبا چبا کر کہہ رہا تھا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہارے مخالف چینل کو یہ ٹیپس دے دوں. سب سے زیادہ اہم ٹیپ سعدی یوسف کی ہے. اس ملاقات میں سعدی نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کی مختصر تفصیل بتائی تھی تمہیں. دوسری اہم ٹیپ امریکہ میں قید پاکستانی نیورو سرجن لڑکی کی بہن کی ہے جس سے تم فون پہ 50 لاکھ مانگ رہے ہو، ورنہ اس کی بہن کی رہائی کے لیے شو نہیں کرو گے. جب یہ ویڈیو بار بار میڈیا پہ چلائی جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سعدی یوسف کی کہانی پوری دنیا جان لے گی. بنا پیسوں کے گھنٹوں کا ایئر ٹائم ملے گا اس کو. چاہوں تو میں یہ کر لوں، مگر تمہارے گھر والوں نے چائے پلائی ہے مجھے. اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تمہارا دل توڑوں، اس لیے
وہ ایک دم آگے بڑھا اور جیلانی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بدلے ہوئے لہجے میں گھر آیا۔ تم کل صبح سعدی کو فون کرو گے، اس کو عزت سے بلاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے اور اس کا شو اتنا اچھے سے کرو گے کہ تمہارے ٹویٹر کے 30 لاکھ فالورز کو اس کا نام اور اس کی کہانی ازبر ہو جائے، ورنہ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، کیونکہ تم جیسے لوگوں کے لیے جج، جیوری اور جلاد میں ہی ہوں۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ وہ بالکل ہکا بکا اور شل سا تھا۔ فارس نے کیمرہ پین اٹھایا اور جانے کے لیے آگے بڑھ گیا اور قدم اٹھائے، پھر مڑا اور پوری قوت سے اس کے جبڑے پہ مکہ رسید کیا۔ جیلانی لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے لگا مگر کرسی کو تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے منہ پہ تھا جس سے خون بھل بھل بہنے لگا تھا۔ تلملاتا ہوا چہرہ اٹھا کر اس نے دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھا، پھر بولا کچھ نہیں۔ فارس اپنی مٹھی کو چہرے کے قریب لے کر گیا، اس میں پھونکا اور پھر کالر جھٹکتے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اینکر اپنا زخمی چہرہ لیے دوہرا ہوئے کھڑا اس کھلے بریف کیس کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ اس تاریخ رات عمر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پہ لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا اور ساتھ میں سیاہ مخملی ڈبی بھی کھلی پڑی تھی۔ وہ گھنگریالے بال جوڑے میں لپیٹے، کوہنیاں میز پہ رکھے، ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے یاسیت سے ہیرے کی لونگ کو دیکھ رہی تھی۔ چناؤ اس کے سامنے تھا مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے پھر سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ آن لائن ترجمہ کھلا رکھا تھا سامنے۔ آج دل اتنا بکھرا بکھرا بے قید تھا کہ وہ کچھ لکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے توجہ اور دھیان کو اسکرین کی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بھلا کون ہے جو تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے، اور اپنی رحمت سے پہلے کون خوشخبری کی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ بھلا کون ہے جو سر نو خلقت کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا؟ اور کون ہے وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دے، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ عمر نے کی بورڈ پہ رکھے اپنے سرد ہاتھ دیکھے، پھر جھکے چہرے کے ساتھ ٹائپ کرنے لگی۔ اس دنیا میں ہم انسان بہت سے کاموں کے لیے بہت سے لوگوں کے محتاج ہیں، نوکری کے لیے، پڑھائی کے لیے، کورٹ میں کیس چلانے اور انصاف لینے کے لیے۔ تلخی سے سر جھٹکا۔ ہم انسان آزاد نہیں ہیں۔ آزادی صرف ایک مت ہے۔ نہ مرد آزاد ہیں نہ عورتیں، سب مجبوریوں سے بندھے دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اندھے اندھیروں میں جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیا فیصلہ لیں، کون سا راستہ اپنا لیں، تب ہمیں راستہ دکھانے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اور کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ جو لوگوں کی خوفناک آوازیں اور باتیں ہمیں ڈراتی ہیں نا، ہمیں مستقبل کا خوف دلاتی ہیں، آندھی طوفان جیسی آوازیں، اور ہم کان لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ رحمت کی بارش سے پہلے کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ بھیجتا ہے۔ اچھے دنوں کے آغاز سے پہلے شدید بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بس ہمارے ضبط کا امتحان ہوتا ہے۔ لوگ نہیں لے رہے یہ امتحان بھی، اللہ لے رہا ہے۔ مگر کیا ہمیں اس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ صرف اسی پہ انحصار کر سکیں؟ اور اگر ہم نہیں کرتے، صرف اسی پہ توکل، تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے موازنوں اور مقابلوں سے بہت اوپر، بہت بلند ہے۔ وہ پھر بھی انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا، ان کو مارنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا، ان کو روزی بھی دے گا۔ ہماری قسمتوں میں کیا لکھا ہے، ہماری شادیاں کب تک چلیں گی، بچے کیسے ہوں گے، بڑے ہو کر کیا ہوگا ان کا، ہمیں موت کی زمین پہ آئے گی، یہ سب
ہمیں نہیں پتہ، اسے پتہ ہے۔ پھر بھی ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ صرف اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، انسانوں کو سہارا بناتے ہیں، انسانوں کو سبب بنانا چاہیے، مدد لینی چاہیے، مگر سہارا نہیں بنانا چاہیے۔ ان کے دیے گئے چناؤ کے آپشنز کے آگے ہاتھ باندھ کر مجبور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ لڑکھتا گیا۔ وہ جھکے چہرے کے ساتھ ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ مگر ہم یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ابھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہمارا کہ سر پہ ایک کفن باندھ کر نکلیں اور صرف آپ کی مدد کا یقین رکھیں۔ کچھ غلط قدم اٹھانے پڑتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، بلکہ آخرت کے معاملے میں تو ان کی سمجھ گئی گزری ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہی ہیں۔ ہم کیوں خود کو ان لوگوں کا محتاج کر لیتے ہیں جن کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے؟ انسان کے دل سے آخرت کا خوف نکل جائے کیسے پتہ چلتا ہے اس کا؟ نے رک کر سوچا۔ آنسو سوکھ چکا تھا مگر نشان گال پہ ہنوز موجود تھا۔ پہلے انسان کی سمجھ بوجھ ختم ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی باتیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ دل پہ بوجھ اور دماغ کے لیے کوفت بننے لگتی ہے، پھر شک پیدا ہوتا ہے، دل کا آئینہ آلود ہو جاتا ہے، اور سب انسان وسوسوں کا علاج نہیں کرتا۔ جب انسان علاج نہیں کرتا، ان کو بھٹکتا نہیں ہے اور ان کے مدل جواب تلاش نہیں کرتا کہ صرف جھکنا کافی نہیں ہوتا، تو وہ اس شک کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ شک اسے دور اندھیروں میں بھٹکا دیتا ہے اور وہ اندھا ہو کر بھٹکتا چلا جاتا ہے، بہتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس نے پچھلی آیت دیکھی، گویا الٹا چکر کاٹا ہوں۔ اور پھر کون ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے، راستہ بتا سکتا ہے، سوائے اللہ کے؟ اوہ اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے بازو پیچھا بچھا کر ان پہ سر رکھ لیا اور آنکھیں بہت کرب سے بند کر لی۔ سعدی یا فارس، بار بار دو نام ذہن میں ابھرتے تھے۔ چناؤ مشکل تھا، ناممکن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ سیدھی ہوئی اور سنجیدگی سے کان کے پیچھے بال ارستی کی بورڈ پہ انگلیاں چلانے لگی۔ اپنا لکھا گروپ پہ پوسٹ کیا اور دوسری ونڈو کھول لی۔ کن اکھیوں سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ فارس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آستین کے کف موڑتا وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف چلا آیا۔ اب خوش ہیں آپ؟ ہو گیا ہیرو کا انٹرویو؟ وہ اس کے کندھوں پہ جھک کر اس کے کان کے قریب کہہ رہا تھا۔ وہ اس وقت بیزار تھی، بہت بیزار۔ سنجیدگی سے ماتھے پہ بل لیے ٹائپ کرتی رہی، بس کہا۔ تو پھر کیا کھلائیں گے آپ مجھے؟ ایک بہت اچھا آئس کریم پارلر ہے۔ وہ پیچھے سے جھک کر کھڑا اس کی کرسی کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا، جو اس وقت تک کھلا ہوتا ہے۔ آپ کی فیوریٹ آئس کریم ملتی ہے وہاں سے، چلیں گی؟ میں کام کر رہی ہوں فارس، وہ اسکرین پہ نگاہیں جمائے سنجیدگی سے بولی تھی، گویا اسے نظر انداز کیے رکھا، مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اور اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے قریب ایک دوسرے اچھے ریسٹورانٹ میں بھی جا سکتے ہیں جہاں پر اس کے بالوں تھوڑی رکھے۔ وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا جب زمر نے جھٹکے سے اسکرین نیچے گرائی اور گھومی۔ ہم ریسٹورانٹس اور کافی شاپس نہیں جا سکتے فارس، کیا تمہیں احساس ہے کہ سعدی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بیمار ہو چکا ہے، وہ مسخ ہو چکا ہے۔ ہم عدالت میں ایک IPP کے خلاف کیس لڑنے جا رہے ہیں، ہمیں کیس کی تیاری کرنی ہے۔ آئس کریم اور کھانوں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس؟ غصہ کسی اور کا تھا، نکلا کسی اور پہ تھا، دل کسی اور نے توڑا تھا، چھپا کسی اور سے لیا تھا۔ وہ سرخ چہرے اور جذبات سے کامتی آواز سے بولی تھی۔ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، کرسی سے ہاتھ ہٹا کر تیزی سے سیدھا ہوا، ایک خاموش مگر برہم نظر اس پہ ڈالی، پھر سرد سے میز پہ رکھی چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا، دروازہ ٹھا سے بند کیا۔ وہ کرسی پہ اکیلی بیٹھی رہ گئی، زور سے بند ہوئے دروازے کی کپ کپاتی آواز سنتی رہی، چند لمحے گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ یکدم اس نے چہرہ اٹھایا، جو فیصلہ اتنے دن سے ہو نہیں پا رہا تھا وہ اس لمحے اس گھڑی ہو گیا تھا، چناؤ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ننگے پاؤں باہر کو بھاگی۔ وہ پورچ میں کھڑی خفگی سے بڑبڑاتا کار کا لاک کھول رہا تھا۔ اس کے کان سرخ تھے اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑی تھی جب وہ دوڑتی ہوئی بیرونی دروازے کی چوکھٹ تک آئی۔ آئی ایم سوری، فارس نے ایک پارٹ نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا کر دروازہ کھولنے لگا۔ وہ دوڑ کر آگے آئی اور کار کا دروازہ پکڑ لیا۔ فارس نے رک کر انہیں برہم نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وہ چونکا، آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔
آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں جانے دیا. میں کام کر رہی ہوں کیس پہ، کیونکہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر ہم یہ کیس نہ جیتے تو. آئی ایم سوری کہ میں نے تمہیں جانے دیا، مگر میرے پاس اختیار تھا. تمہیں جانے دوں یا کیس پہ کام نہ کروں. وہ دروازے کے اوپر دونوں ہاتھ جمائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی. فارس کے ماتھے کی سلوٹیں ویسی ہی تھی، البتہ تاثرات کی سختی کم تھی. میرے پاس چوائس تھی، تم یا شادی. میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. تاروں جیسے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی گردن پہ لڑک رہے تھے. موٹی خوبصورت گھنگریالی لٹوں کے حالے میں اس کا زرد چہرہ بہت دکھی لگتا تھا. فارس کی پیشانی کی شکنیں کم ہوتی گئی. میں تمہیں نہیں جانے دے سکتی تھی. میں شادی کو بھی واپس لانا چاہتی تھی. میں ایک وقت میں ایک کا چناؤ کر سکتی تھی. فارس نے ترہم سے اسے دیکھا. سمر، تم لوگ خواہ اتنا خوار کر رہے ہو خود کو. ٹرائل کبھی نہیں چلے گا. 1 سال سے پہلے تو شروع نہیں ہوگا. ہاشم کبھی کیس نہیں چلنے دے گا. مگر وہ نہیں سن رہی تھی. میرے پاس چناؤ کا اختیار تھا، مگر فارس، میں تمہیں نہیں چنوں گی. وہ نفی میں سر ہلا کر کہہ رہی تھی. اس کی بھیگی آنکھیں زخمی تھیں. کیونکہ تم میرے ہو. جو میرا ہے وہ میرا رہے گا. میں تمہیں نہیں چنوں گی کیونکہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا. اس کے چہرے کی آخری شکن بھی جاتی رہی. گہری سانس لے کر وہ اسے دیکھے گیا. تو کون تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے سوائے تمہارے اپنے؟ اور میں شادی کو بھی نہیں چن رہی. وہ اسی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی. میں کیوں چنوں اس کو؟ میں مجبور نہیں ہوں. میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. میں کسی انسان کے سامنے مجبور نہیں ہوں. انسان اندھیروں میں راستہ نہیں دکھا سکتے. میں نے اپنا چناؤ کر لیا ہے. ہتھیلیوں کی پشت سے گال رگڑتے ہوئے اس نے چند گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنا چاہا. آنسو پھر بھی ابل رہے تھے اور ناک اور گال گلابی پڑ رہے تھے. میں فارس کو نہیں چنوں گی. میں شادی کو نہیں چنوں گی. میں سمر کو چنوں گی. میں خود کو چنوں گی. اٹھی گردن اور مضبوط آواز سے وہ چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی. میں وہ کروں گی جو زمر کو کرنا چاہیے. ظلم زمر کے ساتھ بھی ہوا ہے. سب اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں سوائے میرے. سمر کو انصاف چاہیے. صرف شادی کے لیے نہیں ہے، یہ سمر کے لیے بھی ہے. مجھے بھی اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں ان لوگوں کو تباہ ہوتے نہ دیکھ لوں. میں زمر کو چن رہی ہوں اور زمر بہت اچھی اداکارہ ہے. اب کہ وہ آنکھیں سکیڑ کر غور سے اسے دیکھ رہا تھا. سمر، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ. ایک دفعہ پہلے بھی تم روتے ہوئے کمرے میں آئی تھی. تمہیں دمے کا اٹیک ہوا تھا اور تم درختوں کی باتیں کر رہی تھی. وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے. بعد میں عدالت میں تم نے بتایا مجھے کہ اس رات تم نے حقیقت جان لی تھی. میں اب نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا ہوا ہے، مگر کچھ ہوا ضرور ہے. مجھے بتاؤ. وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا. وہ بھیگے چہرے کے ساتھ مسکرا دی اور نفی میں سر ہلا دیا. میرا ڈپریشن، میرا ذہنی دباؤ بہت بڑھ گیا تھا. مجھے لگتا تھا میں کیس کی وجہ سے تم سے دور ہو جاؤں گی، مگر نہیں. اب کہ وہ دھلے دھلائے چہرے اور گلابی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولی تھی. جو میرا ہے وہ میرا رہے گا. مجھے تمہیں نظر انداز یا ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اچھی امید اور اچھی تیاری کے ساتھ بھی یہ کیس لڑ سکتے ہیں، اور تم جب کہو گی ہم ڈنر پہ بھی جا سکتے ہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا. تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. وہ جو لمحے بھر کے لیے وہ ڈر گیا تھا کہ کچھ ہوا ہے، وہ وہم بھی ذہن سے جاتا رہا. اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چند لمحے تھپکتا رہا اور پھر بہت محبت سے دھیرے سے بولا. آئی ہیٹ یو چڑیل. وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی. بھیگی گلابی آنکھوں میں ایک دم ڈھیر سارا غصہ اود آیا تھا. کیا کہا؟ وہ بے یقین بھی تھی. احمد شفیع نے تمہارا نام چڑیل رکھا تھا. کبھی امکان ہے کہ کچہری میں بہت سے لوگ تمہیں اسی نام سے پکارتے ہیں، اور میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو نیک اجر عطا کرے. وہ کار کا دروازہ کھولتا کہہ رہا تھا اور زمر نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکی. چہرے پہ خفگی طاری کیے وہ چٹک کر بولی تھی. اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو تم میرے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں کے دانت توڑ دیتے. آپ کو کس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ میں نے تو آپ کی دولت کے لیے آپ سے شادی کی تھی. دولت سے یاد آیا، میرے پیسے کہاں ہیں؟ ہاں،
وہ اندر بیٹھ چکا تھا اور وہ اس کی کھڑکی پہ جھکی ناراضی سے کہہ رہی تھی، جن پیسوں کو ہاشم کاردار ٹریس نہیں کر سکا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ وہ آپ کو مل جائیں گے؟ جائیے زمر بی بی، جوتے پہن کر آئیے، پھر میں آپ کو ڈنر پہ لے کر جاؤں گا۔ ہاں، وہ بھی میرے پیسوں سے ہوگا۔ وہ سیدھی ہوتے ہوئے خفا خفا سی بولی اور مڑ گئی۔ پیچھے سے اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ لالچی وکیل نہ ہو تو اس دفعہ اصلی والا غصہ چڑھا، مگر سر جھٹکتی اندر چلی گئی۔ اس کا ٹوٹا دل بالآخر جڑنے لگا تھا۔ خوابوں کے چاند ڈھل گئے، تاروں کے دم نکل گئے، پھولوں کے ہاتھ جل گئے، کیسے یہ آفتاب تھے۔ وہ صبح پگھلے سونے کی سی حدت لیے ہوئے طلوع ہوئی تھی۔ سورج کی ترچھی کرنیں کسرے کاردار کے ستونے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ اندر اونچی کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی نے ڈائننگ ہال کو منور کر رکھا تھا۔ سربراہی کرسی پہ ہاشم بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نوشیروان ہنوز کمرے میں بند تھا۔ اس کا ساتھ دینے کو دائیں ہاتھ جواہرات بیٹھی تھی۔ جانے دونوں کی کرسیوں کی جگہ کب بدلی تھی، مگر جواہرات نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ جانتی تھی کہ اب خاندان کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ نہیں تھی، مگر وہ مطمئن تھی۔ کانٹے میں پھل کا ٹکڑا پھنساتے وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی تھی، تم نے خاور کے متعلق سنا؟ اس نے سر ہلایا۔ اس کے بیٹے کا فون آیا تھا۔ میں مالی طور پہ مدد کرتا رہوں گا اس کی فیملی کی کچھ عرصے تک۔ تمہارا بڑا ظرف ہے ہاشم، اس نے جھرجھری لی۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا تو وہ ذرا پینترا بدل کر بولی، مگر جو بھی ہے مجھے بہت افسوس ہوا اس کا سن کر۔ اپنے کیے کا پھل ملا ہے۔ اس نے سر جھٹکا تھا، پھر نیپکن رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آفس کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ ٹائی، کف لنکس سب اپنی جگہ پہ تھے۔ ٹرائل کا کیا بنے گا؟ کوئی ٹرائل نہیں چلے گا ممی، ایک ایک پیشی کے لیے ترساؤں گا انہیں۔ موبائل اسکرین پہ انگلی پھیرتے وہ ساتھ سے نکل کر چلا گیا۔ جواہرات نے طمانینت کا گہرا سانس لیا اور مسکرا کر جوس لبوں سے لگا لیا۔ خاور کا باپ تو ختم ہوا۔ چند میل دور اس پرشکوہ عمارت کے ایک وسیع آفس میں ہارون عبید اپنی مخصوص کرسی پہ براجمان تھے۔ ٹیک لگا کر بیٹھے، گال تلے انگلی رکھے، وہ محظوظ نظروں سے سامنے بیٹھی زمر کو دیکھ رہے تھے، جس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور چھپتی ہوئی نظریں ان پہ جمے تھیں۔ وہ درمیان میں حائل میز کے باعث یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ زمر نے کرسی کی نشست ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھام رکھی ہے اور بار بار وہ تھوک نگل کر خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر آپ واقعی ہاشم کاردار کو ہمارے ساتھ ٹرائل لڑنے پر آمادہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر خود کو بے نیاز ظاہر کرنا چاہا۔ میں فارس کو چھوڑ سکتی ہوں؟ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر رہے۔ اب کہ وہ بھی ذرا سا مسکرائی تھی۔ آپ فارس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنی بیٹی کا باڈی گارڈ بنانا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو پائے گا۔ وہ کبھی بھی ایسے کسی دام میں نہیں آئے گا۔ میں نہیں وارن کروں گی اسے، مگر وہ خود اتنا سمجھدار ہے کہ آپ کا ہر وار خطا جائے گا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اس لیے کیوں نہ ہم وہ بات کریں جو آپ کا مسئلہ ہے۔ آگے ہوتے ہتھیلیاں باہم پھنساتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ اپنے بوجھ کو کسی کی زندگی سے نکال کر اسے ہلکا کرنے کا فیصلہ بہت اچھا رہتا ہے۔ آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، بس اس کی زندگی سے نکل جانا ہے۔ مگر ٹرائل کے بعد، ہم ٹرائل جیتے یا ہاریں، اس وقت کا انتظار نہیں کروں گی میں، مگر کم از کم جب اتنا کیس چل چکا ہوگا کہ مجھے لگے آپ نے اپنا وعدہ ایفا کر دیا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو… کمرے میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا، مگر زمر نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے اسی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ جب میں آپ پہ اعتبار کر رہی ہوں تو آپ کو بھی مجھ پہ یقین کرنا چاہیے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ صرف آپ کی چال ہو، آپ صرف وعدہ کرنے کی اداکاری کر رہی ہوں اور اپنا مطلب نکل آنے کے بعد آپ اپنی بات سے پھر جائیں۔ ایسے میں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ان کی زیرک نگاہیں اندر تک اتر رہی تھی۔ زمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر چہرے پہ مسکراہٹ برقرار رہی۔ ٹھیک ہے،
آپ نے یقیناً کوئی کانٹریکٹ بنوا رکھا ہوگا لائیے میں دستخط کر دیتی ہوں۔ آپ وکیل لوگ ہر کانٹریکٹ کے نکلنے کے سراغ ڈھونڈ لیتے ہیں، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ میری یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہوں گے یقیناً تاکہ مجھے بلیک میل کر سکے۔ ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ آپ بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہی ہیں۔ اگر اس منظر کی ویڈیو بنا کر میں فارس کو دکھا بھی دوں تو آپ وکٹم لگیں گی اور میں ولن، یوں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ پہلی بار زمر کو محسوس ہوا کہ کمرے میں تناؤ اور گھٹن بڑھ گئی ہے۔ خطرے کا سائرن دور کہیں زور زور سے بجنے لگا، کوئی آواز مگر سنائی نہیں دیتی تھی، صرف سرخ بتی جلتی بجھتی دکھائی دیتی تھی۔ کسی نے اندر کہا کہ اٹھو اور چلی جاؤ، لعنت بھیجو اس کیس پہ، شادی کو سمجھا لینا، مگر جس کا اندر زیادہ زور چلتا تھا اس نے اس آواز کو دبا لیا، کیونکہ زمر کا انتخاب زمر نے کر لیا تھا۔ تو پھر کیسی ضمانت چاہیے آپ کو مجھ سے؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے میز پہ کھڑا کر کے سیدھے رکھے ٹیبلٹ کی طرف توجہ مبذول کی اور اسکرین کو چھو کر کچھ دیکھنے لگے۔ جب آپ اس عمارت میں داخل ہوئی تھی تو آپ نے اپنا پرس ایکس رے سے گزارا تھا۔ آپ کے پرس کے اندر کی تصویر، اندر تک کا خاکہ میرے پاس کھلا رکھا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی چکور شے نظر آ رہی ہے جس کے اندر ایک ننھا سا ہیرا موجود ہے۔ یہ تصویر چونکہ پرس کا ایک رے امیج ہے، یہ صرف ایک خاکہ دے سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ہیرا اس نوز پن کا ہے جو کسی زمانے میں فارس غازی نے آپ کو دی تھی۔ کرسی کی نشست پہ جمے اس کے ہاتھ نے زور سے لیدر کو بھینچا، اس کے کندھے قدرے سیدھے ہوئے، لب پھڑ پھڑائے، آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ گفٹ دینے والا فارس تھا تو آپ غصے سے گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے آپ نے اس کو نہیں پہنا۔ حیران مت ہو، کچھ تو معلومات ہو نا میرے پاس بھی۔ یقیناً یہ میرے ملازم نے کاردارز کے گارڈ کو بتایا ہوگا۔ جب سب نوکروں کو خبر ہو گئی تھی اس رات، اور ملازم کانوں کے جتنے پکے ہوتے ہیں زبانوں کے اتنے ہی کچے ہوتے ہیں۔ خیر، آپ اس نوز پن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بولی تو آواز میں دبا دبا غصہ سا لگتا تھا۔ اگر یہ آپ کے پرس میں نہ ہوتی تو مجھے خیال بھی نہ آتا، مگر میری قسمت اچھی تھی۔ وہ ٹیبلٹ نیچے رکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، آپ اسے خود ہی میرے پاس لے آئی، پھر باہم مٹھیاں پھنسائے مزید آگے کو ہوئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مسز زمر، اپنی بات پہ اعتبار دلانے کے لیے آپ مجھے اس سے اچھی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اس ڈبی کو میرے پاس چھوڑ جائیے۔ آسمان کے سارے تارے ایک دم سمندر میں جا گرے تھے، اس کا سانس تک رک گیا تھا۔ یہ ڈبی؟ جی، جب آپ یہ وعدہ پورا کریں گی تو میں اسے واپس کر دوں گا۔ نہیں کریں گی تو بلکہ میں کیا کروں گا؟ میری ملکیت میں یہ ڈبی دیکھ کر وہ خود ہی آپ کو چھوڑ دے گا۔ اسی کو ضمانت کہتے ہیں نا، اسی کو کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کہتے ہیں نا۔ اور جب آپ نے اسے چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر یہ ڈبی کوئی حیثیت تو نہیں رکھتی ہوگی آپ کے لیے، سو اسے مجھے دے دیں۔ تارے سمندر کی سطح پہ چند لمحے تیرتے رہے، مگر ان کے جیسا سہارا بھی نہ ملا تو اندر گرتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے۔ اس کی بھوری آنکھوں کی جوت بجھ گئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہارون منتظر سے اسے دیکھے گئے، وہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ ان کو بجھی بجھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی اور دل بند ہونے کو تھا۔ میں آپ کے سامنے کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ کو صرف اس طرح یقین آئے تو اس طرح صحیح۔ پرس سے وہ ڈبی نکال کر اس نے کھول کر میز پہ پٹکی، اندر جگمگاتا ننھا ہیرا ڈھیر ساری روشنی منعکس کرنے لگا۔ یہ لیجیے، اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو میں ہاشم کو بتا دوں گی کہ آپ کی بیٹی میرے شوہر کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا، آپ کو معلوم ہے۔ سو اب آپ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہارون واقعی چونکے تھے، اس کے الفاظ پہ نہیں، اس ڈبی کو دیکھ کر۔ پھر انہوں نے ایک سراہتی نظر زمر پہ ڈالی، گویا وہ امتحان میں پاس ہو گئی تھی۔ وہ بہت جلد خود آپ سے کہے گا کہ اسے یہ کیس لڑنا ہے، یہ میرا وعدہ ہے، اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے۔
سمر نے پرس اٹھایا اور ایک کٹیلی نظر ان پہ ڈال کر باہر نکل گئی۔ دروازہ زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ باہر راہداری میں چلتے ہوئے اس نے بدقت ابلتے آنسو روکنے چاہے مگر وہ نہیں رکے۔ قطرے ٹپ ٹپ چہرے پہ لڑکھنے لگے۔ اس نے رک کر دیوار کا سہارا لیا، گویا خود کو ڈہ جانے سے روکا ہو، بچایا ہو، کچھ کھو دیا تھا اور اب دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا تھا۔ چند گہرے سانس لیے، چند آنسو پیے اور پھر وہ دوبارہ سے چلنے لگی۔ اب کی دفعہ آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی مگر چال ویسی ہی تھی، محتاط تھی، ذرا سی پھسلن گرا سکتی تھی اور اگر اب کوئی غلطی نہیں کرنی تھی۔ چند میل دور ہاشم کے آفس کے باہر کھڑی آبدار نے موبائل پہ آیا پیغام دیکھ کر اسے واپس پرس میں ڈالا، پھر جی گڑا کر کے چلتی ہوئی دروازے کے قریب آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی، پرسکون رکھنے کی کوشش کیے ہوئے تھی۔ دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی، اتنا بڑا خطلہ مول لے لوں کیا؟ پھر سر جھٹکا اور اداسی سے مسکرائی، وہ تمہارے لیے ایسا کبھی نہیں کرے گی فارس، اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ آفس ابھی خالی تھا اور حلیمہ کے بقول ہاشم کے آنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ آبدار کو اب آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، حنین یوسف نے اس صبح اس سے یہ کہا تو جواب میں فارس نے سر ہلا کر کہا تھا، مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ دونوں مور چال کے پورچ میں کھڑے تھے اور وہ باہر جانے کی تیاری میں تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو خاور کے بارے میں بتانا ہے، میں بھی وہی بتانا چاہ رہی ہوں، وہ چمکتی آنکھوں اور مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو اب واپس اپنی ماں اور دادی سمیت خاور کے گھر آ کر رہنے لگ گیا ہے۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے باپ نے کیا کیا اور کن کے لیے یہ سب کیا۔ اس کا دل بدل گیا ہے اپنے باپ کے لیے اور کسی شخص کے لیے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کی اولاد کا دل بدل جائے اس کے لیے۔ میرا خیال ہے آپ کو، وہ جوش سے تیز تیز بول رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ اس بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، جینز اور شرٹ میں ملبوس۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سنجیدگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عجیب خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ سامنے بیٹھا نوعمر لڑکا خاموش تھا، وہ الجھا ہوا بھی تھا مگر مقدس خاموشی کو توڑ نہیں پا رہا تھا۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ سی ہوئی، وہ دونوں اس طرف دیکھنے لگے۔ ایک عورت پہلے نمودار ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ ایک وہیل چیئر کی پشت کو تھامے ہوئے تھے جس کو دھکیلتی ہوئی وہ اندر لا رہی تھی۔ فارس کی نظریں وہیں جم گئی، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ خاور تھا، اس کا اکڑا ہوا فالج زدہ جسم وہیل چیئر پہ رکھا تھا، گویا اس میں روح نہ ہو۔ گردن ترچھی منجمد سی تھی اور چہرے پہ آکسیجن ماسک چڑھا تھا، ساتھ چند نالیاں بھی جڑی تھیں۔ اس کے ہونٹ ٹیڑھے میڑے سے ہو کر ایک زاویے پہ جم گئے تھے اور آنکھیں صرف وہیں حرکت کرتی تھی۔ ان کی سیاہ گیندیں گھوم گھوم کر فارس کے چہرے سے آ ٹکراتی تھی، ان میں بے بسی تھی، خوف تھا، دکھ تھا۔ کیا ان کی بہتری کی کوئی امید ہے؟ اس نے سادگی سے لڑکے کو مخاطب کیا۔ لڑکے نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا جسم مستقل طور پہ مفلوج ہو چکا ہے، ہاتھ کی صرف ایک انگلی ہلا سکتے ہیں، ایک دفعہ ہلائیں تو مطلب ہے ہاں، دو دفعہ تو نہ، بول بھی نہیں سکتے، بس دیکھ سکتے ہیں، روتے بہت ہیں آوازوں سے مگر الفاظ نہیں نکلتے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ قدرتی فالج اٹیک ہے اور ایسی صورتحال میں ہمیں اب سمجھوتا کرنا پڑے گا، وہ دبی آواز میں بتا رہا تھا۔ فارس بس گردن موڑے اسے دیکھتا رہا، جو سمٹا سمٹا سا وہیل چیئر پہ پڑا تھا، زرد بے جان چہرہ، بے حد گرا ہوا وزن، ہڈیوں کا ڈھانچہ سا انسان۔ اس کی بھیگی نظریں فارس پہ جمی تھی، بہت سے ماہ و سال دونوں کے درمیان فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ بول نہیں سکتے تو کیا ہوا، سن تو سکتے ہیں نا، وہ بہت دیر بعد بولا تھا اور آواز ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی اور سپاٹ۔ جی سن سکتے ہیں، لڑکے نے سر ہلا دیا۔ تو پھر آج کرنل خاور تمہارے ساتھ کچھ سنیں گے، ایک کہانی جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ فارس نے نگاہوں کا رخ اس لڑکے کی طرف پھیرا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کہانی کو ساری زندگی یاد رکھو، جب تک یہ زندہ ہے تم روز ان کو وہ کہانی سنایا کرو۔ خاور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں سمجھا نہیں،
लड़का अब के उलझा था। जब मैं शुरू करूँगा तो समझ जाओगे। फिर बताओ, शुरू करूँ? उसने उसी सुकून और इत्मीनान से पूछा था। लड़के ने उस बात में सर हिलाया। खावर ने बहुत कोशिश की कि वो चीखे, चिल्लाए, गर्दन इधर उधर मारे, उसकी मिन्नत करे, उसे रोके, रोए, पीटे, उसके कदमों में गिर जाए और उसे मना करे, मेरे बेटे को मत बताओ, खुदारा मत बताओ। मगर अब इख्तियार उसके हाथों से निकल चुका था। और अगर तुम्हें कभी कोई कहे कि इंसान के किए गए जुल्म घूम फिर के उसके पास एक दिन ज़रूर लौटते हैं, तो यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा ज़रूर होता है। उधर हनीन मोर चाल के लाउंज में बैठी टीवी देखते हुए ड्राई फ्रूट खा रही थी। सुमर अभी अभी लौटी थी और खामोश सी इधर बैठी थी, गोया जहन कहीं दूर उलझा हो। सादी लैपटॉप लिए बैठा कुछ पॉइंट्स कागज़ पे लिख रहा था। वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। दफतन हनीन उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मुट्ठी में खुश्क मेवे भरे, वो उनको वक्फे वक्फे से खाती, ज़हने चढ़ती ऊपर आई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसकी दिल खराश चीख सब ने सुनी थी। सुमर और सादी के ख्यालात टूटे। जैसे उनको होश आया, वो दोनों ऊपर की तरफ भागे। हनीन क्या चौखड़ तक आते हुए सादी के अल्फाज टूट गए। कमरे की हालत बता रही थी कि क्या हुआ था। हर शय बिखरी हुई थी, अलमारियां दराज खुले पड़े थे, जूतों वाले खाने से सारे डब्बे निकले हुए थे, लॉक वाली दराज में चाबी लगी थी और वो खुला था। हनीन हवास बाख्ती से खिड़की में खड़ी थी, शल हक्का बक्का, खिड़की भी पूरी खुली थी। हना, तुम ठीक हो? क्या हुआ? सुमर ने बेख्तियार उसे कंधों से थामा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो मेरे सामने खिड़की से कूदा और वो शल सी अभी तक गर्दन मोड़े बाहर देख रही थी और उसने दीवार फांद ली। कौन कौन था? सादी तेजी से बालकनी में भागा था। वो एक आदमी था, उसने सुर्ख मफलर लपेट रखा था और उसके लंबे बाल थे और छोटा सा कद था। वो सफ़ेद चेहरे के साथ टूटे फूटे अल्फाज में बताने लगी। सादी वापस अंदर आया और सीढ़ियों की तरफ लपका। उसे नीचे जाकर उस आदमी को पकड़ना था। क्या कर रहा था वो यहाँ? बताओ हनीन। उसके हाथ में मेरा मेमोरी कार्ड था, वो अलीसा वाला मेमोरी कार्ड लेकर चला गया। अल्लाह मेरे! हनीन ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। सुमर ने बेसाख्ता खुली दराज को देखा। उसे जोर का चक्कर आया था। मेरे पास तो उसकी कॉपी भी नहीं है जुमर, अब क्या होगा? सुमर नरहाल सी काउच पे गिर सी गई। अब क्या होगा? कसरे कारदार के बरामदे की ऊंचे सतूनों की धूप की पहली किरणें गिरती नजर आ रही थी। हाशिम मोबाइल देखता जीने उतरता नीचे आ रहा था। उसकी कार सामने मुंतजिर सी खड़ी थी। शोफर दरवाज़ा खोले हाथ बांधे खड़ा था। वो जैसे ही कार के करीब आया, एक गार्ड सामने से तेज तेज चलता उस तरफ आता दिखाई दिया। सर, उसने अजलत में पुकारा। हाशिम ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या है? एक मुलाकाती है आपके लिए। उनका कहना है कि आप उनसे वाकिफ़ हैं, सो उनसे मिल लें। इसी वक्त उसने नखवत से अबरू उठाई, मगर फिर वो ठहर गया। गार्ड के पीछे आते ज़ीनब्स को वो पहचान गया था। पासपोर्ट, अनजान कॉल्स, बहुत सी कड़ियाँ एक साथ जहन में मिली थी। हेलो मिस्टर कारदार। उच्च कदम कदम चलती उनके सामने आ खड़ी हुई और अपने हीरो की अंगूठियों से मज़यन हाथ से कान के पीछे बाल अड़सती नरमी से बोली, मैं ये जाने बगैर कि किसके लिए काम कर रही हूँ, आपके लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ पहले। अब भी फारिस गाजी के ख़िलाफ़ आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपकी तारीफ़, वो अनजान बनकर बोला, अलबत्ता चेहरे की तमाम बेजारी और कल्फत गायब हो चुकी थी। मुस्कुराकर दिलचस्पी से वो उस नवार्द को देख रहा था। मुझे डॉक्टर एमन कहते हैं। फारिस गाजी ने मेरा हस्पताल जलाया था, उसने मुझे तबाह कर दिया, तो क्यों ना हम मिलकर उससे बदला लें। हाशिम की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो वो आप थी, सादी यूसुफ का पासपोर्ट चुराने वाली, और यकीनन पासपोर्ट के अलावा भी बहुत कुछ होगा आपके पास। मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाता वो कह रहा था, वो आप थी, है ना? और अब तो ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा कि वो आप थी या आप नहीं थी, या क्या था या कौन था या किस तरह का था। लेकिन खैर, कहानी नहायत दिलचस्प है और बहुत ही मज़े की है। और मतलब
यार अच्छी है ना, कितना अच्छा नावल है, इतना अच्छा नावल है कि मेरा दिल ही नहीं करता। हालांकि मैं इसको पहले इतने मज़े से पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब इसको पढ़ रही होती हूँ ना, मुझे मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और कुछ होते हैं ना कि मतलब आपको अंदाज़ा होता है कि आपको अच्छा लग रहा होता है, बोलने में भी अच्छा लग रहा होता है। तो ये इस तरह का नावल है। मैंने जैसे पहले पढ़ा था ना हालिम, तो मुझे तब भी बहुत मज़ा आता था। मैंने जब रिकॉर्डिंग करनी होती थी, मेरा फेवरेट टाइम होता था। हालांकि मुझे सारी स्टोरी पता थी यार, मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। और जब मैंने हालिम दूसरी दफ़ा पढ़ा था, तो फिर भी मुझे वो एकदम से क्रेज़ उसका शुरू हुआ। मैंने दूसरी दफ़ा फिर पढ़ लिया, और फिर तीसरी दफ़ा मैं फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए पढ़ती थी। तो फिर भी मेरा वो क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ। फिर भी मैं मज़े से रिकॉर्डिंग करती थी, और 3-3 4-4 5-5 घंटे विदाउट एनी गैप में रिकॉर्डिंग करती रहती थी, और मैं बोर भी नहीं होती थी। हाँ, ये है कि मेरी बॉडी थक जाती थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा होता था कि मुझे और पढ़ना है। लेकिन खैर गला भी मेरा दुखने लग जाता था, लेकिन मेरी हिम्मत तो होती थी कि मतलब मेरा होता था कि मैं और पढूँ, मेरा दिल कर रहा होता था। तो खैर नावल निम्रा अहमद के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। और आप लोगों को भी यकीनन उनके ये वाले नावल बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, ट्रायल करते हैं नहीं करते। और यार वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ना, जब उसने उसके वो लॉन्ग मांग ली। मतलब एक चीज़ जो उसकी है तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल था ना। और फिर ज़ुमर ज़ुमर अब मानती है कि वो कोई ऐसा आम बंदा नहीं है, वो सही चालाक है, समझदार है। और ये तो खैर हम भी अब मानते हैं कि फ़ारिज़ कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, तोप चीज़ है। तो उसने साबित भी किया है भाई। तो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है अगली एपिसोड में। इसके लिए तो हमें इसके अगले बाब को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर अगले बाब को स्टार्ट करने के लिए हमें अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगले दिन के इंतज़ार करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा सा कमेंट लिखिए, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।